مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آقا و مولا زہد و تقوی اختیار فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا یہ مقام یہ تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا تصور ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. کہ یہ دنیا کی زیبائش، آسائش، رعنائیاں، خوبصورتیاں صرف دو چیزوں کی گواہی دیتی ہیں، یا تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک رہی ہیں، یا تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہے. ناظرین گرامی قدر، ہمارے ساتھ آج بہت ہی ممتاز مذہبی اسکالر اور بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف جانے سے پہلے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق مصطفیٰ کی دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کا تذکرہ کیا. پھر آپ نے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قلم کا بھی ایک کانسیپٹ دیا. پھر رب ذوالجلال نے قرآن کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اب اللہ پاک نے قلم کا بھی کانسیپٹ دیا، قرآن کا بھی کانسیپٹ دیا، اور اس سے بڑھ کے لوح محفوظ کا بھی کانسیپٹ دیا. لیکن جب کسی نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ یہ تینوں چیزیں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد گی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب. ناظرین گرامی قدر، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر سادات میں آپ کا شمار پروفیسر سجاد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، آپ ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین و سامعین کو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصور انسان کامل کے حوالے سے کیسا تھا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسٹ رول ماڈل آف آور لائف ہیں، تو ان کو سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انسان کامل کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور اس میں مدعو کیا مجھے. علامہ اقبال کا جو تصور انسان کامل ہے یہ بڑا یونیک ہے. ویسے تو انہوں نے استفادہ کیا حضرت شیخ اکبر کے انسان کامل سے بھی، اور اسی طرح جو عبد الکریم الجلی ہیں ان کے بھی جو تصور انسان کامل سے انہوں نے ضرور روشنی حاصل کی ہے. لیکن علامہ اقبال کا جو انسان کامل کا تصور ہے وہ اپنی حیثیت میں ایک بڑا منفرد ہے، بڑا خاص ہے، اور وہ اس کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیل ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جتنی جو کوالٹیز ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو جتنے انبیاء میں تھیں اور جتنی ایک بہترین ایک پرفیکٹ انسان میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ آقا علیہ السلام میں وہ ساری یکجا ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعراء افاق فلسفہ ہے، فلسفہ خودی ہے، اس کا اظہار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات و کبریائی کو شامل کیا، اور اس میں زمین، آسمان، کرسی اور عرش، اور اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ خودی کی جلوتوں میں مصطفیٰ، واہ، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمینوں، آسمانوں، کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. یعنی علامہ اقبال فرمانا یہ چاہتے ہیں، وہ خودی کو ایک کل کی صورت میں جب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں خودی جب اپنا اظہار کرتی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے، ظاہری طور پر جب دکھاتی ہے تو وہ مصطفیٰ کی صورت میں دکھاتی ہے، اور جب وہ چھپ جاتی ہے یعنی اپنی مخفی طور پر اپنے آپ کا جب وہ اظہار کرتی ہے تو وہ ذات کبریائی کی صورت میں کرتی ہے.
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو شے ہے وہ خودی کی زد سے باہر نہیں ہے، یعنی وہ چاہے زمین ہو، آسمان ہو، کرسی ہو، عرش ہو، ہر چیز جو ہے وہ خودی کی زد میں ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے، جو ایک پرفیکٹ خود آگاہ انسان ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو، وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور جتنے بھی انسان ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کو امپروو کریں، اپنی خودی کو بہتر کریں، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ یعنی ان کے بغیر جو ہے آپ کبھی بھی ان کی سیرت مطہرہ کو نظر انداز کر کے، اس سے دور رہ کے کبھی بھی آپ ایک بہترین ایک خود آگاہ انسان نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی خودی کے محافظ نہیں بن سکتے۔ اور خودی کے محافظ بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھا جائے۔ بہت آسان طریقے کے ساتھ ناظرین گرامی قدر انہوں نے بتایا کہ خودی کا فلسفہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہی تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انسان کامل کے طور پر آپ دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ ناظرین گرامی قدر آج ہم قبلہ سے جانیں گے، قبلہ آپ یہ بتائیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس کی کوئی امتیازی حیثیت کیا تھی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ہر ایک مسلمان کا ایک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا، تو علامہ اقبال کا جو تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اس کی کیا ایک یونیک بات ہے، کیا خاص حیثیت ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح نہیں دیکھتے، بلکہ وہ بڑے ایک منفرد زاویے سے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک طرف عقل کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، یعنی فلسفے میں اتنا زیادہ انہوں نے پڑھا، اس کو سمجھا اور اس پر لکھا، اور اسی طرح یہ کیا بات ہے کہ علامہ اقبال پھر ان کا جو رجحان ہے وہ عشق کی طرف ہو گیا۔ یعنی یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک عشق ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں ان دونوں چیزوں پر لکھا گیا، عقل پر بھی اور عشق پر۔ جو عقل کو ماننے والا تھا یا عقل کو اس کا جو پرچار کرنے والا تھا، عقل کے جو نظریات تھے، اس نے عشق پر نہیں لکھا، اور جو عشق کو ماننے والا تھا، عشق کا پرچار کرنے والا تھا، اور اسی کی جو اپروچز ہیں، جو نقطۂ نظر ہے، اس کو فالو کرنے والا تھا، اس نے عقل پر نہیں لکھا۔ یعنی یہ دو متضاد چیزیں رہیں۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو ان کے لیے ایک خضر عصر کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے، انہوں نے ان دو سنگم کو ملا دیا، یعنی بحر عقل کو اور بحر عشق کو ملا دیا۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو علامہ اقبال کا عشق ہے، اس میں شعور بھی ہے۔ بنیادی طور پر جب عشق ہوتا ہے تو اس میں شعور نہیں رہتا، شعور کا تعلق ہوتا ہے عقل کے ساتھ، اور علامہ اقبال نے عقل اور شعور کو ملا کر عشق کو وہ جہت دے دی جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یعنی علامہ اقبال کے عشق میں ایک خاص قسم کا شعور بھی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے ان کو پہچانا، اور پھر اس میں اپنی جو عشق کی جو انتہا اور جو بلندی ہو سکتی ہے اس کو انہوں نے چھوا۔ یعنی وہ ہمارے عام ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، وہ سنا سنایا ہے یا ایک حد تک ہماری عقیدت ہے، اور وہ لامحالہ ہمیں ایک ورثے میں ملی ہے، اور اس میں ہمارے اپنے شعور کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے۔ یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا واقعات اور اس طرح کر کے، اور وہ بڑی ایک جذباتی ایک جو کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عشق ہے وہ اس میں ایک خاص، یعنی انہوں نے پہچان کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف جان کر نہیں، انہوں نے پہچان کر ان کے ساتھ وہ عشق کیا ہے، اور یہ دنیا کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو ہر حوالے سے آئیڈیل ہے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी कदर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हो और फिर ऐसा मकाम ना मिले जब कोई इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर गर्क हो जाता है तो फिर उसको मकाम ये मिलता है कि फिर सारों की नज़रों के अंदर चाहे वो दुनिया से चला भी जाए उसकी एक हैसियत और उसका एक मकाम बन जाता है। क़िबला आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक इंतहा और उनका एक जो मकाम था उसकी चंद मिसालें और उसके जो कुछ वाक़यात के अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह सेलिब्रेट करके हमारी आवाम तक पहुँचाया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इश्क रसूल के हवाले से जो वाक़यात हैं वो तो बेशुमार हैं, उनकी काफ़ी मिसालें मिलती हैं क्योंकि उनको शुरू से ही उनके घर से ही उन्हें उनकी घुट्टी में ही जो है वो आका अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो मिली थी, क्योंकि उनके जो वालिद थे वो ख़ुद बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और उनके इश्क का वाक़या ये है कि एक दफ़ा एक फ़कीर जो है, जो एक साइल, एक मांगने वाला उनके दरवाज़े पर आया तो वो सदा दे रहा था और मुसलसल सदा दे रहा था, मुसलसल वो मांग रहा था, उसको कुछ दिया भी गया लेकिन वो ज़िद कर रहा था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक़्त जवानी में थे, जवानी का उरूज था, तो वो मुसलसल उस फ़कीर की ज़िद पर गुस्से में आ गए और एक छड़ी जो है वो उसे दे मारी उसे। उसका जो सामान था उसके पास वो गिर गया फ़कीर। आपके वाले साहब इस चीज़ को देख रहे थे और जब उन्होंने अल्लामा इकबाल की इस हरकत को इसको देखा तो वो तैश में आ गए और गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके उन्होंने अपने बेटे को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को डांटना शुरू कर दिया और ये कहा कि इकबाल ये तुमने क्या किया, बरोज़े क़यामत मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा। वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे एक बेटा दिया गया था, एक जवान तुझे तरबियत के लिए दिया गया था, तूने उसकी क्या तरबियत की है। और यही बात इसी तरह करते जा रहे थे और उनके वालिद रोते जा रहे थे कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया आज। अल्लाह ताला जब सारे लोग वहाँ पे शुहदा, सदीकीन और सारे जितने भी वहाँ जमा होंगे और उसमें जब तुझे लाया जाएगा और मुझे वहाँ पे पेश किया जाएगा तो उस वक़्त फिर क्या जवाब मैं दूँगा। तो ये वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए ये वाक़या जो था वो कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट था बिल्कुल। और वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इस वाक़या ने बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा किया है आका अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जी होने के लिए, आपकी मोहब्बत की तरफ, कि एक मेरे वालिद को इस बात का कितना एहसास है। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दफ़ा किसी जगह पर किसी ने उनको हायर किया, क्योंकि वो कानूनदान थे, वकील थे, तो किसी एक रईस ने, और इसी तरह एक दो आपके साथ और भी वकील थे, उनको भी उन्होंने हायर किया किसी मुकदमे के लिए। तो वहाँ पे जब उसके घर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पे उसने बड़ा अच्छा एक एहतमाम किया हुआ था ऐशो इशरत का, यानी एक बड़ा ख़ास माहौल था, बड़ा आरामदेह माहौल था। काफ़ी जो है वो उन्होंने एक अच्छे नरम जो है कालीन और बिस्तर लगाए हुए थे वो उस रईसज़ादे ने। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला ने जब वहाँ पे देखा, वहाँ पे बैठे, तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद आ गई। वाह वाह वाह। आपके बिस्तर की याद आ गई। वाह वाह। और आप ज़ारो कतार रोने लग गए, आपने रोना शुरू कर दिया और आप उस जगह पर बैठे नहीं, वाह वाह, बल्कि आपने फरमाया कि मैं इस जगह पर नहीं बैठ सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सारी ज़िंदगी एक ऐसे सख्त बिस्तर पर जिन्होंने गुजारी, जिन्होंने नीचे सोकर भी सोते थे, तो मैं ऐसे एक नरम गदास इस नरम कालीन पर मैं कैसे सो सकता हूँ। और उन्होंने अपने मुलाजिम को जो साथ था उससे कहा कि मेरा बिस्तर जो है वो साथ एक छोटा सा कमरा था जहाँ जो उसके साथ जो गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ आपने अपना बिस्तर लगवाया और वहाँ पे आपने आराम फरमाया। आपने उस जगह पर आराम नहीं किया क्योंकि उनकी मोहब्बत का ये आलम था। आका अलैहिस्सलाम के साथ उस जगह पर उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया।
قبلہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے بتایا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا یہ تھی ناظرین گرامی قدر کہ انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں نرم بستر پہ بیٹھوں اور میرے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹائیوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آخری ایام جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تھے تو ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت اور ان کی انتہا کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوں جوں ان کی زندگی ڈھلتی گئی، زندگی کے جو ایام ہیں، اسی طرح ان کے عشق رسول میں اضافہ ہوتا گیا۔ واہ واہ واہ۔ اور علامہ اقبال نے کبھی بھی جو آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری نہیں دی تھی، لیکن بہت اشتیاق تھا، بہت شوق تھا اس در پر حاضری دینے کا، اور یہ خیال، یہ جذبہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتا اور سوچتے رہتے اس کے بارے میں۔ آخری ایام میں آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن 1937 میں آپ کا مکمل ارادہ بن چکا تھا آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کا، لیکن طبیعت ناساز رہتی تھی، اور اس دور میں وہ مسلسل آقا علیہ السلام کے ہجر و فراق میں، آپ کی محبت میں اشعار کہتے رہتے تھے۔ اور آپ کی جو کتاب ہے ارمغان حجاز اسی دور کی لکھی گئی ہے، اور ارمغان حجاب جو ہے وہ انہی جو نوحہ آپ کا ہے جو آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اور اس میں آپ یہ فرماتے ہیں ایک دن جب آپ کے بالکل آخری، یہ آپ کے آخری اشعار میں سے یہ ہے، فرماتے ہیں کہ سرود رفتے باز آیت کے نہ آیت، نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت۔ یہ جو گزرا، یہ وقت جو گزر چکا ہے، پتہ نہیں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح حجاز کی طرف سے جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سلامت روزگار این فقیرے، اس فقیر کی جو جانے کا جو وقت ہے وہ آ پہنچا ہے۔ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، پتنی رازوں کو جاننے والا دوسرا کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے آخری اشعار تھے جو انہوں نے ارمغان حجاز میں لکھے ہیں، اور مختلف جو مورخین ہیں اور جنہوں نے علامہ اقبال کی سوانے پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو عشق رسول تھا عروج پر پہنچ چکا تھا ان دنوں میں، اور وہ چاہتے تھے کون سا لمحہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجہ اقدس پر پہنچ جائیں۔ یعنی وہ مسلسل روتے رہتے تھے، تھوڑا سا بھی خیال آتا آقا علیہ السلام کا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور مسلسل یہی ان کی کیفیت رہتی تھی، تھوڑا سا خیال آنا، کوئی ذکر شروع ہونا آقا علیہ السلام کا، رونا شروع کر دینا۔ اور چونکہ آپ کی بہنائی بھی چلی گئی تھی تو اس دور میں پھر وہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی کسی کو کہتے وہ پڑھ کر سناتا تو آپ سنتے تھے اسی طرح۔ تو بہرحال آپ کے جو آخری ایام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے عشق میں مکمل فنائیت کی۔ ناظرین گرامی قدر، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت تو وہ شخصیت تھی کہ آپ نے تو ایک منٹ کے لیے بھی قرآن سے دوری اختیار نہیں کی۔ قبلہ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین اور بالخصوص ہماری آج کی نوجوان نسل کو پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خودی کا فلسفہ بیان کیا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اشعار لکھے، تو ان کے نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوجوانوں کو خاص طور پر ایڈریس کیا ہے، اور اپنا جو موضوع، اپنا جو مخاطب ہے بہت زیادہ وہ نوجوانوں کو بنایا ہے۔ مختلف مقامات پر انہوں نے نوجوانوں کو مخاطب کیا کہ تمہارے اندر ہی وہ قوت ہے، تمہارے اندر ہی وہ صلاحیت ہے جو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی تقدیر بدل سکتے ہو۔ اور وہ جب وہ نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مستفی دامن تھام لو۔ واہ واہ واہ، کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی توحید کے اندر وہ طاقت ہے جو پورے انسانوں کو وحدانیت کے سمندر میں اس کو سمیٹ دیتی ہے، اس میں پرو دیتی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے،
تو مصطفی ہے. ہائے ہائے واہ واہ. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نوجوان کو اس کی پہچان کروا رہے ہیں کہ یہ جو جغرافیائی جو باؤنڈریاں ہیں یہ عارضی ہیں. واہ واہ. اصل تیرا جو دیس ہے وہ اسلام ہے، اور تیری پہچان کسی سندھی، پنجابی، پشتون یہ تو صرف علاقائی ہیں. واہ واہ واہ. اصل تیری پہچان یہ ہے کہ تو مصطفی ہے، واہ واہ. اور مصطفی بن کے دکھا. اور پوری دنیا میں جو ایک آئیڈیل ایک انسانوں کی ضرورت ہے، آئیڈیل نوجوانوں کی، مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بطور ماڈل جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کو پیش نظر رکھ اور اس کے مطابق زندگی گزار، اور اسی کے مطابق معاشرے میں تبدیلی اور معاشرے میں انقلاب لا. شکریہ قبلہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی راہ راست کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گرامی قدر، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ قرآن پاس ہی سرانے کے پڑا ہوا ہے. تو اس بندے نے کہا، علامہ محمد اقبال آپ اتنے بڑے علامہ ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جو ہے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں؟ تو علامہ محمد اقبال نے کہا، جو ایک لولا لگڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنی بیساکھیاں کہاں رکھتا ہے؟ تو اس نے آدمی نے کہا کہ وہ تو اپنے پاس ہی رکھتا ہے. فرمایا بس میرا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہی ہے، قرآن کے بغیر میں لولا لنگڑا ہوں، اور جب قرآن میرے ساتھ ہوتا ہے تو مجھے سہارا ملا رہتا ہے. اور آپ کے والد گرامی نے ہی آپ کی یہ تربیت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے قرآن کو ایسے پڑھا کرو کہ جس طرح وہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے. جب تم اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو پھر قرآن کا ایک ایک حرف تمہارے دل کے اوپر رقم ہوتا چلا جائے گا. ناظرین گرامی قدر، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ناظرین گرامی قدر، مجھے اور قبلہ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك